بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئرز، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اس ویڈیو میں کنایے کو، جو کہ علم بیان کی آج آخری کلاس ہے۔ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل سب کو ہم نے مثالوں کے ساتھ پڑھا ہے، اس کے اقسام کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کنایا اور اس کی جتنے بھی اقسام ہے اس کے شعری مثالوں کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے کنایا کیا ہے؟ کنایا کے لغوی معنی ہے پوشیدہ بات، یعنی پوشیدہ بات کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں کنایے سے مراد ہے کہ کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس سے ہم حقیقی معنی بھی مراد لے سکے، تو اس کو کنایا کہا جاتا ہے۔ مثلاً کرسی پر سفید ریش آدمی بیٹھا ہے۔ یہاں سفید ریش کا مطلب ہے بوڑھا آدمی، اور یہی اس کے درست معنی ہے جو مجازی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ علم بیان میں لفظ سے مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ سفید ریش کے حقیقی معنی ہے سفید داڑھی والا، تو یہاں پر ہم اس سے حقیقی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ کنایے میں کیا ہوتا ہے، مجازی معنی مراد لی جاتی ہے، لیکن یہاں پر کیا مراد ہوگی سفید ریش کی؟ بوڑھا آدمی، یعنی سفید داڑھی والا نا، تو سفید داڑھی والا کون ہوتا ہے؟ بوڑھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو مجازی معنی ہم مراد لیتے ہیں کنایے میں، لیکن اس لفظ کا حقیقی معنی بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقی معنی ہماری مراد نہیں ہوتی، تو یہ کنایا ہے۔ شعری مثال کے ساتھ آپ دیکھیں، چاک پردہ سے یہ غمزے ہیں تو اے پردہ نشین۔ چاک پردہ سے یہ غمزے ہیں تو اے پردہ نشین، ایک میں کیا کہ سبھی چاک غریباں ہوں گے۔ تو یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ شعر میں چاک غریباں سے مراد پاگل یا عاشق ہے۔ چاک غریباں کے حقیقی معنی ہے پاڑا یا کلا ہوا غریبان، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہم مجازی معنی مراد لیں گے، کیونکہ ہم کنایے کی بات کر رہے ہیں، اور کنایے میں مجازی معنی مراد لی جاتی ہے۔ کنایہ کی اقسام پڑھتے ہیں، تو پہلی جو قسم ہے وہ کنایہ قریب ہے۔ وہ کنایہ جو فوراً سمجھ میں آئے اور اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، تو یہ کنایہ قریب کہلاتا ہے۔ مثلاً دیکھو سفید ریش آدمی آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم جلدی سمجھ جاتے ہیں، جلدی ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بوڑھا آدمی آ رہا ہے۔ سفید ریش کا مطلب ہے بوڑھا آدمی، تو فوراً ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ہمیں غور و فکر کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ کنایے کی مثال ہے۔ یا آپ شعری مثال دیکھیں، ساقی بغیر شب نہ پیا آب آتشیں، شعلہ بن کے میرے دہن سے نکل گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، آب آتشی سے مراد شراب ہے، اور یہ کنایہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آب آتشی فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ساقی کا لفظ استعمال ہوا ہے، پیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر جب آب آتشی کا لفظ آیا تو ہمیں فوراً پتہ چلا کہ یہ شراب ہی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ساقی اور پیا وغیرہ کا الفاظ آئے ہیں جو کہ شراب پینے کے وقت یہ ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کنایہ قریب کہلاتا ہے۔ اس کے الٹ ہے کنایہ بعید، وہ کنایہ جو فوراً سمجھ میں نہ آئے اور اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت پڑے، تو وہ کنایہ بعید کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر غالب کا شعر ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن حق ہو جائیں گے ہم تجھ کو خبر ہونے تک۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کنایہ بعید ہے، فوراً ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کنایہ کون سا کنایہ استعمال ہوا ہے، تو کنایہ ہے خاک ہو جانا، اس کے معنی ہے مر جانا، لیکن اس کے ہم حقیقی معنی بھی مراد سکتے ہیں، یعنی انسان کا خاک ہو جانا، لیکن یہاں پر ہم مجازی معنی مراد لیں گے، کیونکہ علم بیان میں اور پھر کنایہ میں ہم لفظ کے مجازی معنی مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کنایہ بعید کہلاتی ہے۔ تعریض، یہ کنایہ کی تیسری قسم ہے۔ اشاروں میں کسی کا عیب بیان کرنا لیکن موصوف کا ذکر نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تعریض کہلاتا ہے۔ کسی کی عیب بیان کرنا مثبت الفاظ میں، الفاظ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس میں طنز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم تعریض۔ مثال کے طور پر ہم ہی بدنام ہیں، جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ہی بدنام ہیں، جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں، داہ کا یہ شعر ہے، یعنی ہم ظلم کرتے ہیں اور آپ تو کرم کرتے ہیں نا،
یعنی محبوب سے مخاطب ہے کہ آپ ظلم کرتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے تنزیہ اور جو مصرع الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں، یعنی ہم آپ پر ظلم کرتے ہیں، آپ تو بس کم پر کرم کرتے ہیں نا، محبوب سے مخاطب ہے، لیکن داغ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طرح نہیں کہنا چاہتا، بلکہ وہ محبوب پہ طنز کر رہا ہے کہ یہ ستم تو آپ ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ کنایا کہلاتا ہے، اور پھر کنایے میں کنایا تعریض کہلاتا ہے، ایک طنز، مثبت الفاظ میں طنز کرنا۔ اگلی قسم جو ہے وہ تلویح ہے۔ یہ کنایہ کی وہ قسم ہے جس میں کافی سوچ و بچار اور مختلف مراحل سے گزر کر کنایہ سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس کو تلویح کہا جاتا ہے، یعنی بہت مشکل سے مختلف مراحل سے ہم گزر کر ہمیں پھر سمجھ آ جاتی ہے ایک کنایے کی، یعنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو مثلاً مثال کے طور پر آپ یہاں پر دیکھیں، اس کا دسترخوان بہت وسیع ہے۔ دسترخوان وسیع ہونے کا مطلب ہے دسترخوان بہت بڑا ہے، اور جب بڑا ہے تو اس پر زیادہ لوگ کھانا کھائیں گے، لہٰذا یہاں اس سے مراد بڑا مہمان نواز ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا دسترخوان بہت وسیع ہے، تو اب یہاں کنایہ فوراً سمجھ میں نہیں آتا، ہم مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی اس کا دسترخوان بہت بڑا ہے، جب بڑا ہے تو اس پر بہت سے کھانے پڑے ہوں گے، بہت زیادہ لوگ آئیں گے، تو بہت زیادہ لوگ کھانا کھائیں گے، تو اسی طرح ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص بہت بڑا مہمان نواز ہے، اور آخر میں کنایہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ کنایہ تلویح۔ شعر دیکھیں، الغرض مطبخ اس گھرانے کا، رشک ہے آبدار رہانے کا۔ یہ دیکھیں، اب یہ کنایہ تلویح ہے، فوراً سمجھ میں آپ لوگوں کو آ گیا؟ نہیں، دیکھو اب سمجھ میں آ جائے گا۔ مطبخ کہتے ہیں کچن کو، باورچی خانے کو، تو یہاں پر شاعر کہتے ہیں، میرے خیال میں سودا کا یہ شعر ہے کہ الغرض مطبخ اس گھرانے کا، رشک ہے آبدار رہانے کا، یعنی اس کا جو چولہا ہے، چولہا باورچی خانہ کہتے ہیں، باورچی خانے کے اندر چولہا ہوتا ہے، اور اس گھرانے کا جو چولہا ہے وہ بہت ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، اس طرح ٹھنڈا پڑا ہوا ہے جس طرح آبدار خانہ ہوتا ہے، آبدار خانہ جہاں پر ہم پانی کا گڑا وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ جو مطبخ ہے اس کا چولہا ہے وہ بھی ٹھنڈا ہے۔ تو یہاں اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ تو کنجوس شخص کی بات ہو رہی ہے، تو فوراً کنایہ سمجھ میں نہیں آیا، ہم مختلف مراحل سے گزرے اور تب ہمیں آیا، تو اس کو کہتے ہیں تلویح۔ اس کے متضاد جو ہے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایک اور کنایہ، وہ ہے رمز۔ ٹھیک ہے، یہ پانچویں قسم ہے۔ رمز تلویح کے الٹ ہے، اس میں سوچ و بچار اور مختلف واسطوں سے نہیں گزرنا پڑتا، لیکن پھر بھی کنایہ قریب سے ذرا زیادہ غور و خوض کے بعد سمجھ میں آتا ہے، یعنی کنایہ تلویح سے اتنا مشکل نہیں ہوتا اور کنایہ قریب سے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ان دونوں کے درمیان چیز ہے۔ کیا؟ رمز۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر مینا میرے آگے۔ آنکھوں میں دم ہونے سے مراد ہے شراب سے شدید محبت کرنا، یعنی دیکھتے رہنے کی طرف رمز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اور شعر آپ دیکھیں، سیاہی منہ کی گئی، دل کی آرزو نہ گئی، ہمارے جامع کہنا سے میں کی بو نہ گئی۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، جامع کہنا کا مطلب ہے شراب کی بو کا نہ جانا، تو یہ کنایہ ہے جس سے مراد بڑھاپے تک میں خواری کرتا رہنا ہے، بڑھاپے تک شراب پینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کنایہ ہے، فوراً سمجھ میں نہیں آتا، معمولی سا غور و خوض کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے، تو یہ کنایہ رمز کہلاتا ہے۔ تو یہ آج کی کلاس کی امید ہے پسند آ چکی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو، ذرا کم پیچیدہ ہے یہ چیزیں، لیکن پریکٹس کرتے جائے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملتا رہے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔